اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے, اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے. اور جب نازیبا الفاظ اعلی عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں, اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر, ہم نے بہت ہی برداشت کیا, لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو کنٹیمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر, آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں, ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ, ہمیشہ عزت کے ساتھ جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں, ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ, اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں, اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. جناب اسپیکر, جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا, جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ, ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا, تو ہم کیا رائے, کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار, اس ہاؤس کا کارروائی, چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو, ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اب جناب اسپیکر, آخر اس لڑائی میں, اس کنفیوژن میں, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے, ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے. جناب اسپیکر, اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن ہو, پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو, تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a course of events. مگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل 10 کے مطابق, کون سا آرٹیکل تھا, 10A کے مطابق, فلور کراسنگ والا, آرٹیکل 63 کے مطابق جو فیصلہ دیا گیا ہے, اگر اس کانٹیکس میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب اسپیکر. یہ اب ہم بھی 3 نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کنفیوژن میں, اس لڑائی میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی جناب اسپیکر. ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسمبلی تروا دے اور اس کے 90 دن بعد الیکشن ہو. مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا الیکشن پہلے کروایا جا رہا ہے, کسی دوسرا صوبہ جہاں ڈیزالو کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے یہ آواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر 1 یونٹ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا, جب اسی
اسی ادارہ کا، اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ریزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا، اور اس جج صاحب کا بھی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، اور ایک ڈٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province، تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کے مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہو، آئینی مدت پورے ہونے پہ ٹائم پہ ہو، اور الیکشنز ملک بھر میں ہر صوبہ میں ایک دن پہ ہو۔ تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہیں اس بات پہ راضی ہیں، ان کا بھی مطالبہ ہے کہ ملک بھر میں ایک دن میں الیکشنز ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک بہت سنگین اور سیریس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس سچویشن سے ایک حل بھی نکالیں، اور میرا خیال میں کہ جوڈیشری کو اگر وہ اپنا ڈومین میں آ جائے اور پارلیمان کو اپنا ڈومین میں کام کرنے کی اجازت دی جائے، تو پھر ضرور جو ہے ہم جو ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے، جو ڈائیلاگ کا کیس ہے، اس پہ ہمارے اپنے جو احتیاطیوں ہے ان کو قائل کرنے میں آسانی ملے گا۔ اگر ہم بائیفرکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے وہ پارلیمانی انیشیٹو ہے، سیاسی انیشیٹو ہے، اور سیاسی ڈومین میں رہنا چاہیے، اگر وہ یہاں یا سینٹ میں یہ پروسیس چلے تو میرا خیال میں، شاید عمران، میرا خیال میں ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کرنے اور ایک یونائٹڈ طریقے سے اس پروسیس کو اون کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس بات پہ لوگ اڑے ہوئے ہوں گے کہ جوڈیشری کے پنچایت میں اس قسم کا ڈائیلاگ کیا جائے، تو پھر میرا خیال میں جناب اسپیکر پھر وہ ڈائیلاگ بھی شاید مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں قائل کرنے میں۔ اگر وہ قائل بھی ہو جائے تو وہ اس ڈائیلاگ کی کامیابی کا چانسز کم ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے ادارے کے سربراہ ہوش کی ناخن لے، وہ سوچے کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے تاریخ ان کو کیسے اور کس طریقے سے یاد رکھیں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس سمجھا جائے تو سو بسم اللہ، وہ ان کی مرضی ہے، مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ غیر متنازع طریقے سے یاد رکھا جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے، تو ہمارے درمیان ڈائیلاگ کا زور دینا اور عدالت کے حکم کے تھرو ڈائیلاگ کا زور دینا، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے درمیان کوئی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کرے۔ ان کی اپنی جو سٹیٹس ہے، اپنی جو پوزیشن ہے، اس سے بھی ہم مشکل سے نکلیں گے، اور تاریخ پھر ویسے ہی موجودہ صدر، موجودہ چیف جسٹس کو یاد رکھیں گے جیسے ماضی کے چیف جسٹسز اور ماضی کے جو ہمارا اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کو یاد رکھا گیا ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔